حاضرین مجلس، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ ان باتوں سے تعلق ہے جنہیں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ بہت ہی جامع الفاظ ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا الفحشاء۔ فحش کہتے ہیں کہ ہر طرح کی بے حیائی، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی نہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر طرح کی بے حیائی کو شامل ہے۔ اسی طرح دوسرا جو لفظ استعمال کیا منکر، شریعت کے وہ تمام ناپسندیدہ عمل جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے، منکر میں سب کے سب شامل ہیں۔ تیسری چیز البغی، یعنی مظالم یا اس قبیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ حق تلفی ہو یا شرکسی ہو، وہ تمام کے تمام بغی میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں سے منع کیا ہے اور رکنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت میں 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک تو وہ احکام جنہیں اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے، جنہیں مامورات کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہیں مامورات کہتے ہیں۔ دوسرے وہ حکم جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، جنہیں منہیات کہتے ہیں۔ اس آیت میں انہی سے بات کرنا ہے جنہیں منہیات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح مامورات کا حکم دیا ہے، اسی طرح منہیات سے رکنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جس طرح مامورات کا کرنا ضروری ہے، اسی طرح منہیات سے رکنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ منہیات کا مرتبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اگر منہیات سے رکا نہیں جائے گا تو معمورات کے جو انوار و برکات ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ آدمی کرتے کرتے معمورات میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، یعنی نماز روزہ میں کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو منہیات سے، اللہ رب العزت کے منع کرنے والے حکموں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی صفت بیان فرمایا کہ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، مگر یہ کہ کبھی کبھار چھوٹے موٹے گناہ۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچائے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو منہیات سے بچنے اور معمورات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔